مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ. اللہ نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، انسان بنایا اور انسان بھی ایسا بنایا کہ ایمان کی دولت، ایمان کا شرف عطا فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں جن کا ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان شکریہ نہیں ادا کر سکتے. کتنی بھی کوشش کر لیں ہم شکر ادا نہیں کر پائیں گے. پروردگار عالم نے ہم کو اپنے فضل سے بغیر مانگے، بنا کوشش، بنا جد و جہد کے، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم سے زیادہ ذی علم ہیں، ہم سے زیادہ قابلیت والے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں. ہمارے میں کچھ کمال نہیں، بس اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ کچھ چیزوں کے ماننے اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ کو مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بھی مانیں گے. یہ نہیں ہو کہ اللہ کو مانیں گے پر اللہ کی نہیں مانیں گے. اگر ایسا ہوگا تو اللہ کو ماننا یہ پورا نہیں ہوگا. اس کی تکمیل تب ہوگی جب اللہ کی باتیں مانی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننا ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں انہوں نے فرمائی وہ سب حق ہے. ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا لازم ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی وجہ سے ہم آدھی مانتے ہیں آدھی نہیں مانتے، چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کا احساس دل میں رہنا چاہیے کہ چھوٹ رہی ہے، اور یہ عزم رہنا چاہیے کہ جو چھوٹا ہے اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے، اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشد بھائی مرحوم کو یاد کر رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا، میں کانپور آیا تھا اور ندیم نیر صاحب اور ارشد بھائی مرحوم دونوں لوگ ایئرپورٹ پر گئے تھے. تو مجھے ایسا لگ رہا جیسے کل کی بات ہے. یہ ہم ادھر نہیں آئے تھے، وہیں سے آگے چلے گئے تھے. تو انسان کی کیا آج ہے کل نہیں. اور ہاں ایک چیز ہے جو باقی رہتی ہے، وہ اس کا عمل ہے. عمل اگر اچھا ہے تو وہ کام آئے گا، یہاں بھی کام آئے گا، لوگ یاد کریں گے اچھائی کے ساتھ، اور وہاں بھی کام آئے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کو صحیح طرح سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ارشد بھائی مرحوم کی خوب مغفرت فرمائے، اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے. ان کے سب رشتہ داروں کو، بچوں کو، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور نیکی کے راستے پر چلنے کی سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما. اے کریم آقا ہمیں دین دنیا دونوں جہان کی ذلتوں سے بچا لے. اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بہت ذلیل اور رسوا ہو گئے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے. اے اللہ ہمارا دل ایسا بنا دیجیے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہوں سے نفرت پیدا کر دیں. اے کریم آقا ہمارے دل کو بدل دیجیے، اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام کھانے سے، حرام سوچنے سے اے کریم آقا ہر طرح کے حرام سے بچائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.